السلام علیکم پاکستانیوں، میں ہوں پروگرام ٹریل 5 کا میزبان فرخ نواز بھٹی۔ اور جس طرح پاکستانیوں میں نے چند دن پہلے یہ کہہ دیا تھا کہ انتخابات جو ہیں ان کا انعقاد مشکوک ہے اور حالات تیزی کی طرف جو ہے اس طرف جا رہے ہیں، تو اس حوالے سے یہ بات بھی جو ہے وہ بڑی اہم ہے کہ جہاں ایک طرف انتخابات کی بات ہو رہی ہے تو دوسری جانب سینٹ آف پاکستان نے ایک دفعہ پھر قرارداد جو ہے وہ بھجوا دی ہے کہ سیکورٹی وجوہات کی بنا پر جو ہے وہ انتخابات جو ہیں وہ 3 ماہ کے لیے ملتوی کر دیے جائیں۔ یعنی سینٹ آف پاکستان یہ کہہ رہا ہے کہ جناب سیکورٹی وجوہات ہے اور انتخابات جو ہیں وہ 3 ماہ کے لیے جو ہے وہ ملتوی کر دیے جائیں۔ اس پر چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو چاہیے تو یہ تھا کہ پہلی قرارداد پہ ہی پوچھ لیتے کہ جناب یہ آپ کیوں اس طرح کی قراردادیں جو ہیں وہ پیش کر رہے ہیں، جبکہ آئین کا یہ تقاضا ہے کہ انتخابات جو ہیں وہ بر وقت ہونے چاہیے، جو پہلے ہی ان میں جو ہے وہ مقررہ وقت سے آگے جو ہے وہ جا چکی ہیں۔ اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے حکم کے مطابق ہی 8 فروری کو انتخابات کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ یہ انتخابات کروائے جائیں۔ تو اس میں بڑی دلچسپ صورتحال جو ہے وہ دیکھنے کو ملی۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کے ریمارکس بھی جو ہے وہ بھی سامنے آئے اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے جو ہے وہ بلے کے نشان کے اوپر جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان گیا ہے۔ غالباً یہ پاکستان کی عدالتی تاریخ کا انوکھا اور پہلا واقعہ ہے کہ خود الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ چلا گیا جناب کہ بلے کا نشان جو ہے اس کے خلاف میں واپس لیا جائے، یعنی بلہ جو ہے وہ چھین لیا جائے، دوسرے لفظوں میں انتخابی عمل سے بہر کر دیا جائے۔ اور یہ سوال جو ہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان نے بھی کہا کہ کیا جس طرح کا سلوک جو ہے وہ پی ٹی آئی کے ساتھ کیا جا رہا ہے دیگر جماعتوں کے ساتھ بھی الیکشن کمیشن آف پاکستان کا کو اسی طرح کا سلوک ہے یا یہ پرانے معاملات جو ہیں وہ چلے آ رہے ہیں؟ تو سوال یہ اپنی جگہ پر موجود ہے کہ اگر آپ ایک جماعت کو جو ہے وہ انتخابات میں حصہ نہیں لینے دینا چاہ رہے تو یہ ساری کہانیاں چلانے کی تو ضرورت نہیں ہے، سیدھا سیدھا کہہ دیں کہ پی ٹی آئی کو جو ہے وہ ہم انتخابات سے بہر کرتے ہیں، باقی پارٹیوں کے اندر انتخابات جو ہیں وہ کروا لیتے ہیں، لیکن جو ان کا بنیادی حق ہے اس سے محروم اس وقت کیا جا رہا ہے کہ بیلٹ پیپرز کی چھپائی جو ہے وہ ہفتے والے دن جو ہے اس کا نشان الاٹ ہونے ہیں، پھر آگے ٹائم تو بچے ہی کوئی نہیں ہے 8 فروری کو۔ تو یہ سارے کی ساری جو اس وقت کھچڑی پک رہی ہے اور خاص طور پر جو ایک استعفیٰ آیا ہے وہ بڑا اہم ہے، وہ جسٹس اعجاز الاحسن کا ہے۔ جہاں دیگر باتیں ہیں وہاں جسٹس اعجاز الاحسن کے کچھ فیصلے بھی ہیں جن کی وجہ سے جو ہے وہ سوال ابھر کر سامنے آئے ہیں۔ اس میں باقی فیصلوں کا تو مجھے پتہ نہیں کہ ان کے کس حد تک اثرات ہیں، لیکن یہ غالباً اگر قوم کا حافظہ کمزور نہیں ہے تو جسٹس اعجاز الاحسن نے ایک اور فیصلہ بھی کیا تھا اور وہ تھا لینڈ مافیا ڈان ملک ریاض سے اربوں روپے جو ہے وہ ریکور کرنے کے حوالے سے کراچی رجسٹری میں وہ کیس دائر ہوا اور اس میں پورے کا پورا میڈیا جو ہے وہ خاموش تھا، خبر نہیں تھی ملک ریاض کے حوالے سے۔ جسٹس اعجاز الاحسن نے وہ فیصلہ دیا اور اس کے بعد جو ہے وہ اس وقت کے چیف جسٹس کے پاس آ کے لینڈ مافیا ڈان نے کہا جی میں وہ پیسے جمع کرواتا ہوں۔ کیا وہ پیسے جمع ہو گئے ہیں؟ یقینی طور پر اس پر چیف جسٹس آف پاکستان جو ہیں وہ ضرور غور کریں گے۔ اور اسی سے جڑا ہوا جو معاملہ ہے وہ ہے جو منی لانڈرنگ کا پیسہ تھا، جس کو بڑی جانچ سے اور بڑی کہانی سے جو ہے وہ ملک ریاض نے جو ہے وہ وہاں پہ جس بات کا ایک کیس جو ہے وہ قادر ٹرسٹ کا چل رہا ہے تو ان پیسوں میں مبینہ طور پر حسن اور حسین نواز کے حوالے سے بھی نام سامنے آئے ہیں، اس کی تحقیقات جو ہیں وہ اپنی جگہ پر ہے، وہ کوئی بات نہیں ہوئی۔ اور یہاں میں ایک اور بات بتانا چاہتا ہوں اس قوم کو اور جناب عزت مآب چیف جسٹس آف پاکستان کو کہ جناب آپ کے فیصلے سے پہلے یعنی نواز شریف کو اہل کرنے کے فیصلے سے پہلے جب یہ نااہل تھے اور ابھی آپ کی ہاں پروسیڈنگ چل رہی تھی تو اس سے پہلے ہی نواز شریف کے کاغذات نامزدگی جو ہیں وہ منظور کر لیے گئے۔ جی ہاں پاکستانیوں، تو میں بات کر رہا تھا کہ نواز شریف جو ہیں ان کے حوالے سے جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ فیصلہ جو ہے وہ ابھی سپریم کورٹ آف پاکستان کا نہیں آیا تھا، ان کی نااہلی کے حوالے سے جو سماعت چل رہی تھی ابھی تک ان کو جو ہے وہ اہل قرار دیے جانے کے بارے میں فیصلہ بھی نہیں آیا تھا اور ان کے کاغذات نامزدگی منظور کر لیے گئے۔ یعنی یہ دوہرا معیار نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ جی پاکستانیوں، میں بات یہ کر رہا تھا
کہ نواز شریف کے جو ہے وہ کاغذات نامزدگی جو ہیں وہ منظور کر لیے گئے، اور ابھی تک نواز شریف کی نااہلی کے حوالے سے جو کیس تھا وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں زیر سماعت تھا، ابھی ان کو اہل کرنے کے حوالے سے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا فیصلہ سامنے نہیں آیا، اس سے پہلے ہی ان کو اہل قرار دے دیا گیا۔ اور دوسری جانب جو ہے وہ ایک طرف پشاور ہائی کورٹ نے جو ہے وہ نوٹس بھیجا ہے کہ آپ نے بلے کا نشان جو ہے وہ کیوں نہیں جو ہے اس کو لسٹ کے اوپر جو ہے وہ لگایا، اور سپریم کورٹ آف پاکستان میں کیس زیر سماعت ہے، اس کے باوجود جو ہے وہ چیف الیکشن کمشنر کی خصوصی ہدایت پر جناب جو لسٹ جاری کی گئی اس میں بلے کے بغیر دیگر پارٹیوں کے نشان جو ہیں ان کو ویب سائٹ پر ڈال دیا گیا۔ یعنی اس سے زیادہ اور کیا جانبداری ہو سکتی ہے؟ اور سارا دن ہم جو ہے وہ ایک جس طرح قوم کو لیکچر اور بھاشن دیا جا رہا تھا انصاف کا، اور اس انصاف کے حوالے سے جو ہے وہ میں یہی کہوں گا کہ ایک وہ آپ نے مشہور و معروف واقعہ جو ہے وہ سنا ہوا ہوگا کہ جب انصاف کے حوالے سے دو طرح کا نظام جو ہے وہ یہاں پر چل رہا ہو، کہ ایک بادشاہ سلامت جو تھے انہوں نے یہ کہا کہ جناب دیکھیں میں جو کہہ رہا ہوں یہی قانون ہے، میں جو کہہ رہا ہوں اسی کو جو ہے وہ سب کچھ سمجھا جائے اور اسی کے اوپر سب جو ہے وہ سرنگوں ہوں۔ تو کسی نے اٹھ کے کہا جی کہ انصاف، اس نے کہا انصاف بھی میں ہوں، آئین بھی میں ہوں، قانون بھی میں ہوں۔ تو اس وقت اگر یہ حالات دیکھے جائیں تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ بنیادی طور پر انصاف کے تمام ادارے، انصاف دینے والے اور دیگر جتنے ادارے ہیں وہ سب کچھ وہی کرنا چاہ رہے ہیں جو جاتی عمرہ میں بیٹھ کے نواز شریف کو فیور دینا۔ اس سے بڑی اور فیور کیا ہو سکتی ہے کہ جناب وہ ابھی اس کا فیصلہ نہیں آیا، اس کے کاغذات منظور ہو جاتے ہیں، اور ادھر جناب حالت یہ ہے کہ فیصلوں کے باوجود ایک پارٹی کو بہر کرنے کے لیے پورا سسٹم لگا ہوا ہے کہ بلے کا نشان جو ہے وہ واپس لے لیا جائے۔ تو پھر انتخابات کی ضرورت کیا ہے؟ پھر اپنی مرضی سے مسلط کر دیں میاں صاحب کے لیے ایک جو ہے وہ نوٹیفیکیشن نکالیں، وہ آپ کے وزیر اعظم ہے، 25 کروڑ عوام جو ہے وہ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جائے گی کہ جناب بہت اچھا ہے۔ اور میں قربان جاؤں جناب، یہاں پر جو انصاف کے اور کورٹس کے ہمیں بڑے بھاشن دیتے تھے، آئین ایسے ہوتا ہے، انصاف جو ہے وہ اس طرح جو ہے وہ کیا جاتا ہے، وہ سارے کے سارے جو مطلب ہے چیف جسٹس آف پاکستان کے بننے سے پہلے جو ہے وہ خاص طور پر قاضی فائز عیسیٰ کے بارے میں یہ کہہ رہے تھے کہ جناب دیکھیں بالکل ماضی میں جو ہے وہ پچھلی حکومتوں نے بڑی زیادتی کی۔ تو بھائی بات یہ ہے کہ پچھلی حکومتیں ہوں، موجودہ ہوں یا اس سے پہلے والی ہوں، جب تک جو ہے وہ قانون و انصاف کا راستہ نہیں اپنایا جائے گا، پک اینڈ چوز کیا جائے گا، تو پھر حالات یہی ہوں گے۔ پھر ایک روز کٹہرا بولے گا، سب راز پرانے کھولے گا، یعنی پھر وہ جسے کہتے ہیں نا کہ مورخ جو تاریخ لکھ رہا ہے وہ یہ لکھے گا کہ جناب اس طرح بھی ہوا تھا کہ جب کورٹس کے فیصلے جو تھے وہ بولنے کی بجائے جو ہے وہ ججز بول رہے تھے، اور یہ سوالیہ نشان ہے آنریبل ججز کے لیے کہ وہ اپنی عزت و توقیر میں اضافہ کرتے ہوئے کم از کم انتخابات جو 8 فروری کو خود انہوں نے کہا ہے اس کو کس حد تک یقینی بناتے ہیں اور انصاف کے تقاضوں کو پورا کرتے ہیں، کیونکہ سب کچھ جو ہے وہ لوگ بھی دیکھ رہے ہیں، 25 کروڑ عوام بھی دیکھ رہی ہے، اور وہ ذات بھی دیکھ رہی ہے جس کے قبضے میں ہم سب کی جان ہے۔ اور آخر میں یہی کہوں گا کہ یہ نظام اسی صورت میں آگے بڑھ سکتا ہے جب آپ عوام کی توقعات کے مطابق چلیں گے۔ اگر عوام کے توقعات اور عوام کی مرضی کے بغیر اور زبردستی اپنے فیصلے مسلط کیے جائیں گے، وہ فیصلے کسی صورت بھی ہوں، وہ ماضی میں بھی ہوتے رہے تو غلط تھا، حال میں بھی ہوتے رہے ہیں اور ہو رہے ہیں تو یہ بھی غلط ہے، اور آئندہ بھی اگر ہوں گے تو یہ غلط ہوگا۔ اس لیے کہ یہ اسی صورت میں نظام آگے بڑھ سکتا ہے جب آپ عوام کے فیصلوں کو مقدم جانیں گے، کیونکہ یہ آئین، یہ قانون اور یہ انصاف کا سارا نظام لوگوں کے لیے ہے، اور اگر لوگوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، لوگوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، لوگوں کے بنیادی حق کو جو ہے اس سے روکا جا رہا ہے، تو پھر وہ انتخابات ہوں، وہ حکومتیں ہوں، یا پھر گڈ گورننس کے دعوے ہوں، وہ سارے درے کے درے رہ جاتے ہیں۔ انہی خیالات کے اظہار کے ساتھ پروگرام ٹریل 5 کے میزبان فرخ نواز بھٹی کو کوفہ مزاج شہر اقتدار سے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔